حدیث نمبر 398 حدثنا زياد بن يحيى البصري أبو الخطاب ونصر بن علي قال حدثنا عبد ربه ابن بارق الحنفي قال سمعت جدي أبا أمي سماك بن الوليد يحدث عن أنه سمع ابن عباس رضي الله عنهما يحدث أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول من كان له فرطان من أمتي أدخله الله بهما الجنة. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما روایت فرماتے ہیں کہ وہ سنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے کہ سرکار نے فرمایا من کان لہ فرطان من امتی ادخلہ اللہ بہما الجنہ، جس کے پاس 2 فرط رہے میری امت میں سے، جس کسی شخص کے پاس 2 فرط رہے ان کی وجہ سے، ان کی شفاعت اور ان کے واسطے سے اللہ تبارک و تعالی اس کو جنت میں داخل کرے گا. فرط کس کو کہتے ہیں؟ فرط کہتے ہیں ایک ایسے شخص کا انتقال کر جانا جس کی وجہ سے بہت زیادہ دکھ ہو اور وہ آگے چلے جائے. عام طور پر فرط کہتے ہیں بیٹے کے لیے. بیٹا اور بیٹی جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں، جب چھوٹے بچے انتقال کر جاتے ہیں تو وہ بچے اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچ جاتے ہیں، اور یقینی بات ہے کہ اولاد کے گزرنے پر ماں باپ کو جو تکلیف اور دکھ ہوتا ہے وہ تکلیف کسی اور کو نہیں ہوتی. یعنی بھائی کے انتقال پر دوسرے بھائی کو، بھائی بہن کا آپس میں، یا چچا بھتیجے کا آپس میں، ایون اولاد کو اتنا دکھ نہیں ہوتا اپنے ماں باپ گزرنے پر جتنا ماں باپ کو اپنی اولاد سے محبت ہوتی ہے. ماں باپ کی جو محبت ہوتی ہے وہ اولاد اتنی محبت نہیں کر پاتی اپنے ماں باپ کو بھی. تو سب سے زیادہ تکلیف اس انسان کو ہوتا ہے جس کی اولاد اس کی آنکھوں کے سامنے گزر جائے. جب چھوٹے بچے اس دنیا سے گزر جاتے ہیں اور وہ اس تکلیف کو برداشت کرتا ہے، اپنے چھوٹے بچوں کے گزرنے پر تکلیف کو برداشت کرتا ہے، تو وہ تکلیف کے برداشت کرنے کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ یہ انعام دیتا ہے کہ کل قیامت کے دن میدان محشر میں پہنچیں گے تو یہ جو چھوٹے بچے رہتے ہیں، یہ اپنے ماں باپ جو صبر کرے ان کی شفاعت کرنے کے لیے آتے اور ان کے لیے ریکویسٹ کرنے آتے اللہ تعالیٰ سے، کہ کیونکہ چھوٹے بچے جب انتقال کر جاتے وہ فطرت پر ہوتے، وہ جنت میں چلے جاتے، وہ آ کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے گزارش کرتے کہ ہمارے ماں کو یا ہمارے باپ کو جو ہے ہمارے ساتھ جنت میں بھیج دیجئے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی شفاعت کو قبول کرتا ہے. تو یہ جو آگے چلے جاتے ہیں اور شفاعت کرتے ہیں یہ چھوٹے بچے، ان کو فرط کہتے ہیں. یعنی آگے پہلے انتقال کر جانا جس کی وجہ سے جس کا جو زمین میں رہے پسماندگان جس کو کہتے ہیں، جن کا اپنا انتقال کر گیا، جن کو بہت زیادہ دکھ ہوتا ہے، تو جن کو بہت زیادہ دکھ ہوتا ہے ان کے لیے یہ آگے گزر جانے والے کو فرط کہتے ہیں. فرط. تو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جو کوئی شخص کے پاس 2 فرط ہو، 2 فرطان ہو، یعنی اس کے اپنے کوئی قریبی، اس کے اپنے اولاد یا ایسے قریبی لوگ گزر جائے جس کی وجہ سے اس کو بہت تکلیف ہوئی ہو، میری امت میں سے کوئی فرد ایسا ہو جس کے 2 فرط ہو، تو ان فرط کی وجہ سے، ان دونوں کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی اس کو جنت میں داخل کر دے گا. ان کی شفاعت اور ان کے وسیلے اور ان کے واسطہ اور ان کے ریکویسٹ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل کر دے گا. جب سرکار یہ فرمائے تو سید ام المؤمنین عائشہ فرماتی ہیں فقالت عائشہ رضی اللہ عنہا فمن کان له فرط من امتی کا. ام المؤمنین عائشہ نے عرض کیا یا رسول اللہ اگر کسی کا ایک ہی فرط ہو، جس کے 2 فرط ہو تو وہ اس کو جنت میں لے کر چلے جائیں گے. یا رسول اللہ اگر کسی کے پاس صرف ایک ہی فرط ہو، ایک ہی بچہ اس کا گزرا ہو یا ایک ہی اپنا گزرا ہو تو پھر کیسا؟ قال ومن كان له فرط یا موفقا. تو سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہاں جس کا ایک فرط ہو وہ بھی جنت میں چلا جائے گا، وہ ایک فرط بھی اسے جنت میں لے کر چلے جائے گا. یہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت ہے اور آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ کی رحمت ہے کہ جب وہ کہہ دیتے ہیں کہ انشاءاللہ یہ بھی ہو جائے گا تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ وہ بات کو نہیں ٹالتا. اصولی بات یہ ہے کہ کسی کو 2 مرتبہ اگر اس طرح کی تکلیف ہو رہی ہو تو وہ جو 2 گزرنے والے ہیں وہ شفاعت کر کے جنت میں لے جاتے. لیکن جب ام المؤمنین نے سوال کیا تو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس تکلیف کو اور کم کر دیا اور فرمایا کہ کسی ایک شخص، کسی کا ایک اپنا بھی اگر ایسا گزرتا ہے اور وہ شفاعت کرتا ہے تو اس کے ذریعے بھی یہ جنت میں چلے جائے گا. اور سرکار نے یہاں پر یا موفقہ فرمایا، اے توفیق پانے والی. ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا کو یا موفقہ کیوں کہا، اے توفیق پانے والی؟ کہ انہوں نے بالکل صحیح وقت پر صحیح سوال کیا. اگر اس وقت وہ سوال نہیں کرتی تو حدیث شریف اتنی ہوتی کہ اللہ تبارک و تعالی
تعالیٰ نے جو مقرر کیا کہ 2 گزرنے پر یہ شفاعت نصیب ہونے والی ہے، یہی اصل قاعدہ تھا اور یہیں بات رک جاتی تھی، لیکن ام المؤمنین عائشہ صحیح وقت پر سوال فرما دی اور آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو بھی اوکے کر دیا، اور آقا کی زبان سے جب نکل گیا تو اللہ قبول فرما دے گا۔ تو یہ جو صحیح وقت پر صحیح سوال تھا ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا کا، تو سرکار نے فرمایا یا موفقہ، ہاں ایک بھی اگر گزر جائے تو وہ بھی شفاعت کر دے گا، اے توفیق پانے والی۔ پھر ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں یا حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں فقلت فمن لم يكن له فرط من امتك، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں بس یا رسول اللہ کوئی ایسا آدمی اگر ہو جس کا کوئی فرط نہیں ہو، یعنی جس کے اپنے کوئی بچے نہیں گزرے اور کوئی اس کا شفاعت کرنے والا آگے چلنے والا ایسا کوئی نہیں ہو، تو ایسے آدمی کے لیے کیا ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائے فَأَنَا فَرَطٌ لِأُمَّتِي، تو اپنی امت کا فرط میں رہوں گا، اپنی امت کا فرط میں رہوں گا، لَن يُصَابُوا بِمِثْلِي، کہ میرے جانے کی وجہ سے میری امت کو جیسی تکلیف ہوگی ایسی تکلیف کسی اور چیز کی وجہ سے نہیں ہوگی۔ میرے گزرنے سے میرے صحابہ کو اور میرے چاہنے والوں کو، میرے صحابہ کو، میرے اولیاء کو، میرے محبین کو، میرے اخوان کو اور میرے اپنوں کو جو میرے سے محبت کرنے والے ہیں، ان کو جو تکلیف میرے گزرنے سے ہوگی کسی اور کے انتقال کر جانے سے ان کو اتنی تکلیف نہیں ہوگی۔ اس وجہ سے جب یہ لوگ میدان محشر میں آئیں گے اور ان کی شفاعت کرنے والا کوئی اور نہیں ہوگا تو ان کو شفاعت کرنے اور جنت میں لے جانے والا میں رہوں گا۔ تو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ بات ایسی ہوگی نا بالکل جیسے سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک جگہ ارشاد فرمایا حیاتی خیر لکم و مماتی خیر لکم، کہ میرا اس دنیا میں رہنا، ظاہری حیات میں میرا جینا بھی تمہارے لیے خیر ہے، اور میرا اس دنیا سے پردہ کر جانا، انتقال کر جانا بھی تمہارے لیے خیر ہے، یعنی اس دنیا سے میں جاؤں گا، پردہ فرماؤں گا، تو اس کے بعد میں جو امت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دکھ دیکھے گی، ان کو یاد کرے گی، تو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی شفاعت فرمائیں گے کہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد بھی آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت اور خیر اور خیرات اور عطیات اور فیض اور انوار اسی طرح سے جاری ہے۔